جو بھی مساجدوں کو جو کپڑے غریبوں کی تقسیم کے لیے دیے جاتے ہیں، افطار کی دعوت کے لیے جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان سارے پیسوں کو ایک جگہ کر غریبوں میں اناج کے کٹس دینے کے لیے میں نے مطالبہ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ بدکما فیسٹیول کے لیے بھی جو بھی خرچہ کیا جاتا ہے وہ بھی، اور پھر کرسمس کے لیے بھی جو بھی خرچہ کیا جاتا ہے، ان سب کو ایک جگہ کر غریب لوگوں میں اگر اناج کے پیکٹس تقسیم کیے جائیں تو بہتر ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مطالبہ قبول ہو. اگر ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی کافی مدد ہوگی. صاحب، آج وزیر اعظم نے اشارہ دیا ہے کہ ہاٹ اسپاٹس میں لاک ڈاؤن میں توسیع ہوگی. چیف منسٹر نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع ہونا ہی بہتر ہے. ابھی سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں، رمضان بھی ہے اور کافی پریشانی ہو رہی ہے. ہیلتھ ایمرجنسیز میں کام کرنے والوں کو بھی رعایت نہیں دی جا رہی. ان کو بھی پاسز جو ہے ویب سائٹ سے لینا پڑا، جبکہ اسینشل سروسز ایگزمپشن تھا. تو کافی ہر شعبے میں، جیسا کہ آپ بتائیں کہ ڈاکٹرز کا اہم رول ہے، ڈاکٹرز ہے، لیب کا اسٹافس ہے، اور دوسرے لوگوں کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اگر توسیع ہوگا تو عام لوگوں کو اور اسینشل سروسز میں جو لوگ ہیں، ایون میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پریس کو بھی بہت ستایا جا رہا. تو اس سلسلے میں آپ کیا بولیں؟ نہیں، اس کو اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ ستایا جا رہا ہے. ستایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ہم سب اس وائرس کے ستائے ہوئے ہیں، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس وائرس کو دیکھیں. اور پولیس بھی کوشش کر رہی ہے، حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، ڈاکٹرز بھی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے ایسنشیل سروسز پرووائڈ کرنے والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کو شکست دیں، وائرس سے لڑیں. اور یہ پاسز کے لیے ویب سائٹ بنائی گئی ہے. اس ویب سائٹ میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے پاسز دیا جا رہا ہے. اور یہ لاک ڈاؤن حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی حل ہے اس بیماری کو روکنے کا یا تھامے رکھنے کا. اب اس پہ ایک الگ بحث ہے تو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وقت کے ذمہ دار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے تو ٹھیک ہے. لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پاسز دینا چاہیے، میں امید کرتا ہوں کہ دیں گے. اور اس کے ساتھ اگر لاک ڈاؤن ہی اگر سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کو روکنے کا یہی ایک واحد حل ہے، تو لاک ڈاؤن کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی حکومت سے درخواست کروں گا کہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں. جہاں تک ہو سکے اناج کو پہنچائے. ہم اتنا دینے کے بعد بھی ایک سیکنڈ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ میرا فون نہیں بجتا ہے. اگر میں فون ملانا چاہوں تو 15 منٹ تک میں نہیں ملا سکتا ہوں. اگر جو فون آ رہا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر میں فون ملانا چاہتا ہوں تو ڈسکنیکٹ بھی کر کے بھی میرا فون نہیں لگا سکتا ہوں میں کسی کو. اور ہر فون سے یہی ہے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس اناج پہنچائیے. ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس پیکٹ نہیں آیا. تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ راشن کارڈ ہولڈرز کو تو دے رہے ہیں 1500 روپیے، اور پھر ان کو چاول دے رہے ہیں، چاول کے ساتھ کچھ دال بھی دیجیے. اور اس کے ساتھ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی کچھ اناج دیجیے. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیجیے. بہت لوگ پریشان ہیں کھانے کے لیے. ہاں، قابل مبارکباد ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو GHMC کے ذریعے وہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جا رہا ہے، راشن دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں. ہم سب کرنے کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان 2 چیزوں پہ غور کریں. بالخصوص وہ جو بینک اکاؤنٹ جو بند ہو گئے ہیں، پیسہ آنے کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے، ان کو پھر سے بینک اکاؤنٹس کو پھر سے آپ چالو کر کے ان کو پیسے پہنچانے کا انتظام کریے. اور راشن کی دکان میں صرف چاول نہیں بلکہ چاول کے ساتھ دال بھی دیں گے تو بڑی مدد ہوگی غریبوں کی. اور جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی اگر آپ دیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا. اور جتنے مائیگرنٹ ورکرز جو ہمارے پاس ہیں، ایک وقت ان کو دیا گیا تھا، بعد میں نہیں دیا گیا، تو میں پھر سے مطالبہ کروں گا کہ ان کو بھی کچھ حکومت کی جانب سے اگر دے دیں. بھی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے ایسنشیل سروسز پرووائڈ کرنے والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کو شکست دیں، وائرس سے لڑیں. اور یہ پاسز کے لیے ویب سائٹ بنائی گئی ہے. اس ویب سائٹ میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے پاسز دیا جا رہا ہے. اور یہ لاک ڈاؤن حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی حل ہے اس بیماری کو روکنے کا یا تھامے رکھنے کا.
اب اس پہ ایک الگ بحث ہے تو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وقت کے ذمہ دار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پاسز دینا چاہیے، میں امید کرتا ہوں کہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لاک ڈاؤن ہی اگر سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کو روکنے کا یہی ایک واحد حل ہے، تو لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی حکومت سے درخواست کروں گا کہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں. جہاں تک ہو سکے اناج کو پہنچائے. ہم اتنا دینے کے بعد بھی ایک سیکنڈ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ میرا فون نہیں بجتا ہے. اگر میں فون ملانا چاہوں تو 15 منٹ تک میں نہیں ملا سکتا ہوں. اگر جو فون آ رہا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر میں فون ملانا چاہتا ہوں تو ڈسکنیکٹ بھی کر کے بھی میرا فون نہیں لگا سکتا ہوں میں کسی کو. اور ہر فون سے یہی ہے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس اناج پہنچائیے، ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس پیکٹ نہیں آیا. تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی آزمائش کا وقت ہے، بڑا ہی نازک وقت ہے، اور ایسا وقت ہے جو ساری دنیا کو ایک مقام پہ روک دیا ہے اور دنیا پوری رکی ہوئی ہے. اور آج ہم لڑ رہے ہیں تو اس بیماری کو، اس وائرس کو شکست دینے کے لیے، لیکن جب ہم اس وائرس کو شکست دے دیں گے تو اس کے بعد میں ہم کو لڑنا ہوگا اپنی اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے. جینے کے لیے کئی ایسے چیلنجز آنے والے ہیں آنے والے کل میں، جس کے لیے ہم کو، آپ کو، سب کو تیار رہنا ہے. تو آج ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں پھر سے قریب 4000 راشن کے کٹس اور 3000 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس کی تقسیم کر رہے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمارے اس کام کو قبول کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ وائرس سے لڑنے کے لیے جتنے بھی لوگ، جو کوئی بھی آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے خدمات کو قبول کرے. اور بالخصوص میں دعا کرتا ہوں، سب سے اہم رول اس وقت ہے تو ڈاکٹرز کا ہے. میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ ڈاکٹرز کے اس وقت کے خدمات کو سمجھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو ریئل ہیروز ہیں تو وہ ڈاکٹرز ہے، وہ نرسنگ سٹاف ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں. تو ہم کو ان کے لیے جتنا بھی اٹھ کر اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ان کو یہ کورونا وائرس اگر ہوگا تو دوسروں کو لگ جائے گا، کہیں نہیں علاج کر رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی ہمارے ہاسپٹل میں ایک الگ ٹرائج کا ایریا بنائیں جہاں پہ 12 بیڈز رکھیں گے. ہم جو بھی پیشنٹ آئے گا تو وہاں پہ ہم ان کو ایڈمٹ کر ان کا سواب لیں گے، ان کا ٹیسٹ کریں گے، اور اس کے بعد میں اگر وہ نیگیٹو پائے جاتے ہیں تو جب ہم ان کو ہاسپٹل میں لے کر ان کی سرجری کریں گے، ان کا جو بھی علاج ہے کریں گے. کیونکہ اگر ہم ان کو دواخانے میں لے لیتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور بعد میں اگر وہ پازیٹو آتے ہیں تو جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا وہ بھی متاثر ہوگا، نرس بھی متاثر ہوگی، دواخانہ بھی وائرس میں آئے گا، اور بیڈز بھی آئیں گے، وہ اکوپمنٹ جس میں ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی متاثر ہوگا. تو یہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات ہونے کے بعد جلد از جلد ہم ہمارے او پیز کو ہمارے دونوں ہاسپٹل میں سٹارٹ کریں، اور اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی آزمائش کا وقت ہے، بڑا ہی نازک وقت ہے، اور ایسا وقت ہے جو ساری دنیا کو ایک مقام پہ روک دیا ہے اور دنیا پوری رکی ہوئی ہے. اور آج ہم لڑ رہے ہیں تو اس بیماری کو، اس وائرس کو شکست دینے کے لیے، لیکن جب ہم اس وائرس کو شکست دے دیں گے تو اس کے بعد میں جھارکھنڈ کے ہو یا پھر مہاراشٹر کے ہو، کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں لیبرز ہیں، مائیگرنٹ لیبرز کے لیے، ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے. 500 راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بھی ہم مسلسل بھیجتے آئے ہیں، بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے. مشیر آباد میں بھی ہم نے بھیجا، بورا بنڈے میں بھی ہم بھیجے، بیگم پیٹ میں بھی، اور پھر یہ مہیشورم شاہین نگر کے علاقے میں ہم نے اب تک 2000 سے زائد بیگ ہماری جانب سے راشن کے کٹس
वहाँ पर भी हम भेज चुके हैं। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है मदद करने की, और ये भी एक हकीकत है कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अनाज नहीं है, भूखे हैं, और हमारी कोशिश के बावजूद भी हम उन तक नहीं पहुंच सक रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमारी ज़ात से ये अनाज पहुंचाने के लिए, और फिर दूसरे भी असाब जो भी NGOs या जो भी दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भूखों तक खाना पहुंचाने की,